بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں روزہ کے بجائے بھوک کے موضوع پر کچھ بولوں گا. پہلے زمانے میں جب کہ میں جوانی کی عمر میں تھا تو ایک مرتبہ مجھے یہ شوق ہوا کہ میں یہ جانوں کہ بھوک کیا چیز ہے. تو مجھے یہاں سے جانا تھا اعظم گڑھ سے ساؤتھ میں جانا تھا. اعظم گڑھ سے ساؤتھ. تو اس سفر میں مجھے 2 دن سے زیادہ لگ گئے. ایک پر ایک اسٹیشن آتا تھا لیکن میں جان بوجھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا، حالانکہ میرے جیب میں کئی سو روپے کے نوٹ موجود تھے. تو جب 2 دن سے زیادہ ہو گیا تو میری بھوک بہت بڑھ گئی. پھر ایک جنکشن پر جب ٹرین رکی تو وہاں پر کینٹین تھا. لوگ دو طرح کے کینٹین میں جانے لگے تو میں بھی ادھر کا کینٹین کی طرف روانہ ہوا. لیکن بھوک کی وجہ سے میری آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی. میں دیکھ نہیں پاتا تھا کہ کینٹین کدھر ہے. تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے مجھے کینٹین کے دروازے پر کھڑا کر دیا. میں اندر گیا تو میری آنکھوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہاں بہت سی کرسیاں تھیں، کھانے والے جو بیٹھے تھے کھا رہے تھے. تو چونکہ میری آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا تھا تو میں ایسے ہی بیٹھنے لگا کسی کرسی پر. تو لوگ مجھے ڈھکیل کر کے خالی کرسی پر لے گئے. تو اس کے بعد مجھے جانا تھا، مجھے یہاں سے بنگلور جانا تھا. اعظم گڑھ سے روانہ ہو کر کے بنگلور پہنچنا تھا. تو میں میز کرسی سمجھ نہیں پاتا تھا. تو ایک شخص نے پکڑ کر مجھے کرسی پہ بٹھا دیا. پھر کسی نے آرڈر دے دیا تو کچھ کھانے کا سامان آ گیا میز پر. تو جب میں نے کھا لیا تو میں نے بل کے لیے 100 روپے کا نوٹ دیے اس کو. تو ہوٹل والے نے چینج دیا، چینج کچھ لیا اور باقی کا چینج میں واپس گیا. تو میں اس کو چھوڑ کر جانے لگا تو ہوٹل والے نے مجھے پکڑ کر میری جیب میں چینج جو تھا وہ ڈال دیا. اب اس کے بعد کا جو قصہ ہے بہت عجیب ہے. جب میں بنگلور پہنچا، یہ پہلے زمانے کا بنگلور تھا، آج کا بنگلور نہیں تھا.
تو میں کسی روڈ پر چل رہا تھا، تو کسی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کھینچا. میں نے دیکھا تو اجنبی آدمی تھا، اجنبی. اسے بتایا کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا تھا فلاں کینٹین میں. اس وقت آپ اس کے الفاظ تھے کہ اس وقت آپ پیے ہوئے تھے. اس وقت آپ پیے ہوئے تھے. یعنی پینے کی وجہ سے میں بے ہوشی میں تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ میں پیے ہوئے نہیں تھا. اصل بات ہے کہ میری آنکھ کام نہیں کر رہی تھی، تو میں الٹپ طریقے سے اس کرسی پہ اس کرسی پر کہ اس میں اس پر بٹن لگاؤں. تو اس آدمی نے جو کہا تھا کہ آپ پیے ہوئے تھے، تو بات کو میں نے سوچا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. تو چیز ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوشی میں تھا، شراب کی وجہ سے نہیں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھوک ایسی چیز ہے کہ آپ کے پورے جسم کے نظام کو معطل کر دیتی ہے. یہ جو فوڈ ہے، فوڈ جو نظام ہے فطرت کا، ہمارے اندر فوڈ اور پانی، فوڈ اور واٹر ڈالا جاتا ہے ہمارے باڈی میں، تو وہ جسم میں اسیمولیٹ ہو کر طاقت بنتا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کے لیے جو فوڈ چاہیے، جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، جس کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ فوڈ کہیں زمین سے نکلتا ہے، کہیں بارش کی شکل میں پانی اوپر سے برستا ہے. کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، پھر جس میں جا کر وہ اسیمولیٹ کرتا ہے. یہ جو اسیمولیٹ ہوتا ہے جس میں، یہ بہت ہی عجیب نظام ہے. کوئی کارخانہ آپ نہیں بنا سکتے کہ آپ کے جسم میں جو کھانا اور پانی اسیمولیٹ ہوتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے پانی میں، کنورٹ ہوتا ہے آپ کے طاقت میں. یہ کوئی بڑے سے بڑی فیکٹری ایسی نہیں اب تک بنائی گئی جو ایک زندہ جسم کے اندر کھانے کو، فوڈ آئٹم کو آپ کے جسم میں انرجی کی شکل میں کنورٹ ہو جائے. یہ کھانا جو کھاتے ہیں آپ، پانی جو پیتے ہیں آپ، وہ کنورٹ ہو کر انرجی ہو جاتا ہے. ایک برٹش شاعر ہے، ایک دن وہ اپنے گھر پر کھانے کی میز کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. وہ خود کھا نہیں رہا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے اور بچے سب میز کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو اس کی زبان سے نکلا وہ شعر، اس کا شعر بن گیا. It is
very hard as can be. اس کی لڑکی ایک اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اس کا نام, اس نے فرضی نام رکھا مسٹر ٹی. It is very hard as can be. Whatever mystery is turns into mystery. یہ مسٹری یعنی وہ لڑکی جو کھاتی ہے, اس کے وجود کے باہر تو وہ پانی ہے, کھانا ہے, روٹی ہے, چاول ہے, دال ہے, لیکن اس کی جسم داخل ہوئی تو فطرت کا ایک نظام چل پڑا اس کے جسم کے اندر. فطرت کے نظام کے تحت اس کے جسم کے اندر ایک فیکٹری چل پڑی, فیکٹری, اور اس کا کھایا ہوا پانی کنورٹ ہونے لگا خون میں, ہڈی میں, کیا کیا چیز میں جو آپ کا وجود ہے. تو جب میں آج میں جب اس واقعے کو سوچا تو مجھے حدیث یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے روزے کے زمانے میں پانی سے افطار کیا. پانی, پیاس لگی ہوئی تھی, اس وقت پانی پیا آپ نے, تو آپ کی زبان سے نکلا ذهب الظمأ وابتلت العروق, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی, یعنی پانی میں نے پیا اور پیاس چلی گئی. دوسرے لفظوں میں یہ کہ پانی پیا اور انرجی آ گئی, اور لگتا تھا کہ میرے جسم میں انرجی نہیں ہے. پانی پیا اور انرجی آ گئی, ہاتھ پاؤں چلنے لگے. یہ نظام جو ہے کہ آپ کے ذہن میں پانی اور کھانا داخل ہوتا ہے, وہ انرجی بن جاتا ہے. انرجی یہ یاد دلانے کے لیے ہے یہ روزہ کہ دیکھو کیسا عجیب نظام ہے. کہ سورج ہے وہ روشنی بن جاتا ہے, دریا ہے, بادل ہے, وہ پانی کی شکل پر ڈل جاتا ہے. یعنی پوری کائنات حرکت میں ہے کہ وہ آپ کے لیے, آپ کی رگوں میں داخل ہو جائے, آپ کے جسم میں انرجی بن جائے, آپ کو بولنے والا بنا دے, دیکھنے والا بنا دے, کیا کچھ بنا دے. تو روزہ اس لیے ہے میرے دوستوں کہ آپ کو یہ چیز یاد دلایا جائے آج کہ دیکھو اگر پانی نہ ہوتا تو تم زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے. اس کو سمجھو. اسے نہیں ہے کہ روزے میں خوب اچھے اچھے کھانے کھائے جائیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ
ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، جز گرمی جز گرمی افطار ندارت رمضان ہے، تن پر یہ شد ریاضت، لوگوں کے تن پروری اور بڑھ گئی، خوب جگہ لے کر کھانے پینے لگے. حالانکہ جو مطلوب تھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈسکور کریں کہ واٹ واز فوڈ، نعمتوں کو ڈسکور کریں، اسے نہیں کہ خوب کھا پی کے ڈکار لیں. کہ پانی کیسی نعمت ہے، ہوا کیسی نعمت ہے، فوڈ ڈفرنٹ آئٹم کیسی نعمتیں ہیں. روٹی اور چاول اور دال اور تمام کھانے کا آئٹم کیسی نعمتیں ہیں. روزہ اس لیے ہے کہ بھوک کا تجربہ ہو. میں نے بھوک کا تجربہ کیا تھا آمدن، اور پھر مجھے تجربہ ہوا بھوک کا اور کھانے پینے کا تجربہ ہوا جو آج تک مجھے یاد ہے. تو یہ روزہ جو ہوتا ہے اسی لیے ہے کہ کیسے مٹیریل چیزیں انسان کی وجود میں ڈل جاتی ہیں. تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ روزے میں آپ اس حقیقت کو ڈسکور کریں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس دنیا میں، پھر ایک کسٹم میڈ یونیورس بنا دیا. کسٹم میڈ یونیورس، تمام وہ آئٹم جو آپ کو انرجی دیتے ہیں یہ آپ بکھیر دیے. یعنی ایک لفظ میں کہوں گا کہ روزہ اس لیے ہے کہ آپ بھوک کی حالت میں داخل ہوں اور نکلیں تو آپ کی ایسی ڈسکور ہو چکی ہو کہ یا اللہ تو کیسا خدا ہے، کیسی بڑی نعمت ہے ہمارے دل بکھیر دی زمین پر. تو میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو کہ روزے کو اس پہلو سے ڈسکور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ایک سوال ہے شجیحہ فیاض کا، کیا ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے الگ تعلق ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا تھا کہ مجھ پر تو ہمیشہ یہ احساس طاری رہتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، تو کیا ایمان کے اعلیٰ درجے کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر ہمیشہ غالب رہنے والا احساس اللہ کا خوف ہی ہو، یا پھر ہر انسان کا احساس اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤ تو اس کی عظمت اور قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت بھی تو اتنی ہی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، جب تک آپ اس کو پرسنلائز نہ کریں تب تک آپ نے اس کو پایا نہیں۔ تب تک آپ ایک کہنے کے پوچھے بھی نہیں گئے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، آپ کہنے کے پوچھے بھی نہیں گئے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کو اتنی گہرائی کے ساتھ ڈسکور کیجیے کہ آپ کے لیے وہ خدا کی طرف سے پرسنل گفٹ بن جائے، خدا کی طرف سے پرسنل گفٹ بن جائے۔ ایک مرتبہ میں کسی دولت متعدی کے گھر پر اس کے کھانے میں شریک تھا، تو ایک پیکٹ آیا، لانے والے نے کہا کہ یہ پیکٹ وہ فوڈ پیکٹ تھا، وہ خاص فوڈ تھا، یہ فلاں صاحب نے صرف آپ کے لیے دیا ہے۔ جو مالک تھا مکان کا، تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، تو انہیں جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس کو لیا، اور کہا کہ میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہیے ان سے۔ تو جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹینڈنگ اوویشن، اسٹینڈنگ اوویشن یعنی یہ جو تراویح ہوتی ہے، تراویح کیا ہے؟ تراویح اسٹینڈنگ اوویشن ہے۔ یعنی اب قرآن جب سنے تو سن کر کے اتنا زیادہ آپ کو اس پہ جا اٹھے کہ آپ کھڑے ہو کر لگائے اویشن دینے، تو اس سے اسٹینڈنگ اویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مجھے اس کا تجربہ ایک بار ہوا ہے، کون سا ملک تھا وہ؟ کینیڈا۔ کینیڈا میں ہوا، کینیڈا میں۔ تو آپ لوگ تراویح میں سمجھتے ہیں کہ رکعتیں گنتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی رکعت، کوئی کہتا ہے اتنی رکعت، نہیں، یہ اسٹینڈنگ اویشن ہے۔ تراویح جو ہے وہ اسٹینڈنگ اویشن ہے، کھڑے ہو کے کہنا خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ یہی جذبہ چاہیے روزے میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہمیدہ خان فیض آباد سے لکھتی ہیں، مولانا، انسان خود کے معاملے میں اتنا زیادہ سیریس ہوتا ہے کہ ذرا سی بات میں اس کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے، وہ غصہ ہو جاتا ہے اور کمپلینٹ کرنے لگتا ہے، لیکن قرآن اور خدا کے معاملے میں
وہ ذرہ برابر بھی سیریس نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے؟ اس کی کہ اس نے ابھی تک اللہ رب العالمین کو ڈسکور ہی نہیں کیا، کھانے پینے کو ڈسکور کیا، بس کھانے پینے کو ڈسکور کیا، ایئر کنڈیشن گھر کو ڈسکور کیا. مطلب اللہ نے جو دیا ہے اس کو ڈسکور کیا، لیکن خود اللہ رب العالمین کو ڈسکور نہیں کیا. بازار آئٹم تو ڈسکور کر لیا، لیکن جو کریٹر ہے اس کو ڈسکور نہیں کیا. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح ڈسکور کرتے ہیں مادی نعمتوں کو، اسی طرح آپ ڈسکور کریں اللہ رب العالمین کو، انشاءاللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم کا ایک کمنٹ ہے، روزہ از ٹو ڈسکور دی بلیسنگز آف گاڈ. جزاک اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم کا ہی ایک اور کمنٹ ہے، ڈیپریویشن آف فزیکل فوڈ میڈ یو ٹیک مور اینڈ مور اسپریچول فوڈ. سید شیراز مہدی لکھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے روزے یا دوسری عبادات اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ یہ تو پیغمبر کو بھی پتہ نہیں تھا. آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو مل جائے جو پیغمبر کو دنیا میں نہیں دی؟ یہ سب چیز آخرت میں ملیں گی، دنیا میں نہیں. رسول اللہ نے صحابہ سے کہا تھا کہ واللہ لا ادری وعلی رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کا قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ آخرت میں کیا کیا جائے میرے ساتھ، کیا کیا جائے تمہارے ساتھ. یہ سب جو آپ تمنا ہے آپ کی، یہ غلط تمنائیں ہیں. اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیجئے، کیوں ایسا ہے کہ رسول بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے؟ دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے جو ایمان ڈالنے والے لوگ ہیں، آخر وقت تک وہ سسپینس میں جئیں، سسپینس میں، آخر وقت سسپینس میں جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سرپرائز کے طور پر دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سرپرائز کے طور پر دینا چاہتا ہے. تو کیا آپ اللہ کی اسکیم کو بدل دینا چاہتے ہیں؟ ریاض بھٹ کا ایک کمنٹ ہے، السلام علیکم مولانا، human beings become non-serious towards the blessings of Creator which have been coming to him or her as a routine like food and drink. No doubt, Rosa reminds us about these blessings every year. Very strong reminder and explanation
by your good self. جزاک اللہ. ارم گل آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سلام مولانا, we prepare many things for iftar. Is this against the spirit of Ramzan? آپ نے دل سے پوچھیے, حدیث کا مطالعہ کیجیے, رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے, مجھ سے مت پوچھیے. سائمہ لکھتی ہیں, مولانا صاحب, what advice do you have on disciplining ourselves and how can we strengthen our willpower for taking responsibility? یہ پوچھنے کی چیز نہیں ہے, یہ سیلف ڈسکوری کی چیز ہے. سیلف ڈسکوری. آصف قلمکار لکھتے ہیں, السلام علیکم, میرا سوال ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق اور اس کی معرفت کیسے پیدا ہوگی؟ اسٹڈی سے, مطالعے سے, غور و فکر سے. محمد عمران بیگ لکھتے ہیں, قرآن دل اور دماغ پر کب سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن دل اور دماغ پر کب سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ کب؟ ہاں. غور و فکر کرتے رہیے, وہ لمحہ آ جائے گا. پروفیسر نجمہ صدیقی لکھتی ہیں, مولانا a positive aspect of corona لاک ڈاؤن یہ ہے, we used to have 1 or 2 lectures a week. Now we are having an opportunity of listening to you every day. جزاک اللہ. جزاک اللہ. فردوس شریف. دیکھیے, ایک بات بتا دوں آپ کو کہ آج ایک دم میرا مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا شام کو کہ کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں. پھر آپ جانتے ہیں, ان سے میں نے کہا کہ تم بولو تم بولو, تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر نے اللہ سے کہا کہ خدا ہے تو بول دے, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. تو آج کی گفتگو was supplied by God Almighty. آپ چاہے مانے یا نہ مانے. فردوس شریف دبئی سے لکھتے ہیں, حضرت انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ سے بھی فوری رزلٹ چاہتا ہے اور انسانوں سے بھی, ایسا کیوں ہے؟ سوچتا نہیں. انسان کے اندر سب سے زیادہ جو چیز مفقود ہے, جو لیک کر رہی ہے, وہ ہے سوچنا. سوچنا. شباب خان لکھتے ہیں, could you please elaborate how can we know ourselves? What are layers of know thyself? Please tell something about self discovery. اپنے کو جانا ہے, یہ سیلف ڈسکوری کی چیز ہے, پوچھنے کی چیز نہیں ہے. آپ اسٹڈی کیجیے اسٹڈی کیجیے اسٹڈی کیجیے,
تو آپ جان لیں گے. آپ پوچھیں گے تو 100 برس بھی نہیں جانیں گے. ابراہیم نے پوچھا ہے آپ سے، محمد صالح ابراہیم، السلام علیکم مولانا، is ناشکری in human nature? Why do we ignore blessings? دیکھیے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے غور و فکر، سوچنا. کوئی بھی دوسری چیز تفکر کا بدل نہیں بن سکتی. ساجد احمد خان لکھتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پلیز بتائیں کہ دنیا و آخرت میں خیر کے لیے اس وقت کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی کہ بس وہ لفظوں میں پڑھ دی جائے اور وہ قبول ہو جائے. اسپرٹ دعا وہ ہے جو اسپرٹ سے بھری ہوئی ہو، اسپرٹڈ دعا. تو آپ اسپرٹ والی دعا کرنا سیکھیں. مولانا اقبال عمری لکھتے ہیں، مثلاً دیکھیے، رسول اللہ نے جب کہا تھا کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق، تو یہ سیلف ڈسکوری والی دعا ہوتی ہے. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا آج آپ بہت زیادہ تھرل میں ہیں، کیا آج کوئی خاص تجربہ پیش آیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، مولانا حافظ اقبال صاحب جانتے ہیں کہ آج مجھے کیا ڈسکوری ہوئی. وہ آپ خود ہی پوچھ لیجیے. محمد جہانگیر نے پوچھا ہے کہ تبلیغی جماعت از بینگ بلیمڈ فار اسپریڈنگ آف کورونا وائرس، از اٹ کریکٹ؟ بھائی یہ سب ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ ریسرچ کیجئے، وہاں جائیے، ڈاکٹروں سے ملیے، گورنمنٹ کے لوگوں سے ملیے اور ڈسکور کیجیے. اس کا جواب یا نہیں دیا سکتا. استوتی ملہوترا لکھتی ہیں، مولانا اٹس اے ویری تھرلنگ ریئلائزیشن فار می that Taraweeh is a standing ovation to our Creator and acknowledging His blessings. نام دینا، ایک نام تو کلیئر نہیں ہے. کسی نے پوچھا ہے آپ سے کہ تراویح گھر میں جو تراویح آج کل پڑھی جا رہی ہے کورونا کی وجہ سے، تو ہم کتنی رکعت پڑھیں؟ آپ رکعت پڑھے ہوئے ہیں. رکعت کا نام تراویح ہے ہی نہیں. تراویح اسپرٹ کا نام ہے. اگر آپ انگلش جانتے ہیں اور اسٹینڈنگ اویشن کا مطلب پتہ ہے آپ کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کسی جلسے میں کہ ایک آدمی بہت ہی زبردست قسم کا اسپیکر ہے، وہ بول رہا ہے. اب بولتے بولتے ایسی بات کہا جاتا ہے وہ کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں. تو اسٹینڈنگ اویشن کا نام ہے تراویح.
رکعتوں کا نام نہیں ہے. تراویح اللہ رب العالمین کے لیے اسٹینڈنگ اویشن کا نام ہے. یہ رکعتوں کا نام نہیں ہے. ماریہ خان لکھتی ہیں Today's talk was exceptional, very moving, one of a kind. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آصف قلمکار نے لکھا ہے آپ کو کیسے اور کہاں مل سکتا ہوں؟ میں ضلع چکوال کا رہنے والا ہوں اور نقش بند سلسلے سے وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. یہ میں کر سکتا ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ہاں تو اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. شہاب احمد کا ایک کمنٹ ہے Your opinion about اقامت الدین was extraordinary. The way you clarified تعبیر کی غلطی was exceptional. It has saved lakhs of Muslims' lives and takes them out of unnecessary burden. It is your one of the greatest contribution for Muslims. Another great scholar, Javed Ghamdi, continues your work in this field. Jazakallah, sir. You are the greatest alim Indian soil has ever seen. ذاکر علی خان لکھتے ہیں اللہ کا قرب اور دھیان حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ اللہ کا حقیقی دھیان مل جائے؟ اسٹڈی، تفکر. ایک بہت بڑے ایک صحابی تھے، ابو الدرداء، ٹاپ کے صحابی تھے. ابو الدرداء ٹاپ کے صحابی تھے. تو درداء ان کی لڑکی کا نام تھا، تو اسی کے نام پر وہ ان کی بیوی دونوں نام پڑ گیا. ان کی بیوی کو لوگ کہتے تھے ام الدرداء اور ان کو کہتے تھے ابو الدرداء. یہ بہت مشہور ہے صحابہ میں. تو ایک شخص ان کے پاس، ان کی بیوی کے پاس گیا. ان کی بیوی سے پوچھا حضرت ابو الدرداء کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے جو بتایا وہ یہ کہ وہ ہر وقت بس تفکر اور تدبر میں غرق رہتے تھے، یعنی اللہ کے بارے میں سوچنا. ارم گل نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا ٹیکنگ بیعت آن نقش بندی سلسلہ از ایکسیپٹیبل ان اسلام. بھائی یہ تو بہت سے بڑے بڑے صوفی لوگ موجود ہیں، اور ان سے پوچھیے. ساجد احمد خان لکھتے ہیں ناگپور سے قیام اللیل کا پرفیکٹ ورژن آج ملا، اسٹینڈنگ اوویشن. آپ اپنے رب کے سامنے اس کے شکر کے احساس سے بھرا ہوا دل کے ساتھ کھڑے ہو جانا. جزاک اللہ مولانا.
شائق شکیل لکھتے ہیں، مولانا کیا جنت ہمیشہ رہنے والی ہے یا بقول ڈاکٹر اسرار ختم ہونے والی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہے.